اس موقع پر پروردگار عالم سے یہی جملہ وہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، نفسی نفسی، اے اللہ بس میں اپنے بارے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنے بارے میں آپ سے عرض گزار ہوں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کہیں گے، اے اللہ میں آج کسی اور کے بارے میں نہیں، اے پروردگار عالم میں اپنے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اے میرے دوستو، وہ عجیب کیفیت ہوگی، وہ دردناک منظر ہوگا، وہ عجیب کیفیت، وہ موقع ہوگا میدان محشر میں جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں درخت کے چھاؤ بھی نہیں، وہاں کوئی پہاڑ کا کھو بھی نہیں ہوگا۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ یکتائی ہر رنگ و بو میں ہے چھائی، تیری یکتائی ہر رنگ و بو میں ہے چھائی، سارا مجمع تیرے جلووں کا ہے تماشائی۔ تیری یکتائی ہر رنگ و بو میں ہے چھائی، سارا مجمع تیرے جلووں کا ہے تماشائی۔ اے بلبل شیدا تو نے سنا ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کر بیٹھو، حضرت جی کی باری آئی۔ آئیے آپ کے سامنے فاضل نوجوان مقرر شعلہ بیاں حضرت مولانا محمد اکرم صاحب قاسمی جھارکھنڈی کو میں مائک پر دعوت سخن دے رہا ہوں کہ حضرت آئیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے اور قیمتی باتوں سے ہم سامعین کے قلوب کو منور کریں۔ مائک پر حضرت مولانا و محمد اکرم صاحب قاسمی جھارکھنڈی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ذی وقار صدر جلسہ ہمارے بہت ہی کرم فرما عظیم المرتبت شخصیت حضرت الحاج مولانا قاری محمد علی صاحب زیدہ مجدہ نائب امیر شریعت صوبہ اڑیسہ، نائب صدر جمعیت علماء اڑیسہ، آج کے اس اجلاس میں بحیثیت خطیب تشریف فرما، جن کا خطاب ابھی آپ نے سماعت فرمایا، صوبہ اڑیسہ
ہی نہیں بلکہ ملک ہندوستان کے بہت نامور شخصیت حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین برقی مد ظلہ العالی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اڑیسہ محتمیم و شیخ الحدیث جامعہ مرکز العلوم سنگڑا کا بھی آپ حضرات نے بہت قیمتی خطاب سماعت فرمایا، جنہوں نے اپنے خطاب میں نوجوانوں کو خاص طور پہ بہت قیمتی پیغام ارشاد فرمایا۔ سردی کا موسم ہے اور وقت کافی ہو چلا ہے، وقت کے نزاکت کے پیش نظر میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جو باتیں ابھی آپ کے سامنے کہی جائے گی اس پہ انشاءاللہ آج ہی سے اسی وقت سے عمل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے کہیے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات میں جن حالات کی طرف ابھی حضرت مولانا نشاندہی فرما رہے تھے، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، انابت اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، پروردگار عالم کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیں۔ اللہ رب العزت حالات بدلنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ کی ذات ہے۔ قلوب العباد بین اصبعی الرحمن، بندوں کے قلوب رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ بے شک ہمارا ایمان ہے حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، آج میں کسی اور کی طرف انگلی اٹھانا نہیں چاہتا، بلکہ میں آج کے معاشرے میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر انقلابی صفت آ جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، ہمارے نوجوان اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، ہمارا نوجوان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی فانی ہے، ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اور قرآن کریم پڑھیے، قیامت کے منظر کو قرآن کریم نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ جب سور پھونکی جائے گی، قیامت کا وہ منظر کیسا دردناک منظر ہوگا، وہ کیسا خوفناک منظر ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، قرآن کریم نے قیامت کے منظر کو کھینچا ہے، قرآن کریم نے اس نقشے کو بیان کیا ہے۔ جب زمین ہلا دی جائے گی، جب زمین ہلنے لگے گی اور زمین کے اندر کی چیزیں باہر آ جائیں گی، یہ پہاڑ روئی کے گالے کے طرح سے اڑنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت کے طرف سے جب سور پھونکی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جب قیامت برپا ہوگا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی، وہ کیسا دردناک منظر ہوگا، وہ کیسا خوفناک منظر ہوگا، وہ کیسا اندوناک منظر ہوگا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک موقع پہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے اور رو پڑتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عائشہ تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں؟ عائشہ تمہیں کس چیز نے رونے پہ مجبور کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قیامت کا دردناک منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ قیامت کے منظر نے رلایا، قیامت کا دردناک منظر میری نگاہوں کے سامنے۔ کون کہہ رہی ہے؟ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ صدیق اکبر کی صاحبزادی کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ امام الانبیاء کی بیوی زوجہ محترمہ کہہ رہی ہے۔ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہے، اے میرے آقا، اے اللہ کے رسول، قیامت کا دردناک منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ قیامت کے دردناک منظر نے رلایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ اے میرے نوجوانوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، آقا کا ذرا جواب سنیے۔ میں بڑی لمبی بات کرنے کے اس وقت موڈ میں نہیں ہوں اور اس کا موقع بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ اسی پس منظر کو اور آگے کی تیاری کو میں پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں عائشہ، قیامت میں 3 ایسے موقع ہوں گے، قیامت میں 3 ایسے موقع ہوں گے جہاں پر جس موقع پر ہر ایک کو کسی دوسرے کی فکر نہیں بلکہ اپنی فکر دامنگیر ہوگی۔ قیامت میں 3 ایسے موقع ہوں گے جس میں ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ والدین کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوگی، اولاد کو اپنے والدین کی فکر نہیں ہوگی، شوہر کو اپنی بیوی کی نہیں، بیوی کو اپنے شوہر کی نہیں، بھائی کو بھائی کی نہیں، بہن کو بھائی کی نہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے وہ قیامت کا وہ موقع بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ وہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب تمام انبیاء علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما ہوں گے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھی تشریف رکھتے ہوں گے، تمام انسان وہاں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا خلیل، اس موقع پہ پروردگار عالم سے عرض کریں گے، اے اللہ آج میں کسی اور کی سفارش نہیں کرتا، اے اللہ مجھے امان دے دیجئے، اے اللہ میں اپنے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے امن دے دیجئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کے خلیل ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو خانہ کعبہ کا تعمیر کیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے قربانی میں 1-2 بکرے نہیں بلکہ اپنے چہیتے فرزند کو اللہ کے حکم پر جن کے گردن پہ چھری چلائی، وہ اللہ کا خلیل قیامت کے اس دردناک منظر میں رب کائنات سے ارشاد عرض کریں گے، اے پروردگار عالم بس مجھے اپنی فکر ہے، اے اللہ نفسی نفسی نفسی، اے اللہ مجھے امن دے دیجئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جنہیں کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، جو کوہ طور پہ پروردگار عالم سے گفتگو فرماتے تھے، اللہ اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس موقع پر پروردگار عالم سے یہی جملہ وہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، نفسی نفسی، اے اللہ بس میں اپنے بارے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنے بارے میں آپ سے عرض گزار ہوں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کہیں گے، اے اللہ
میں آج کسی اور کے بارے میں نہیں، اے پروردگار عالم میں اپنے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اے میرے دوستو، وہ عجیب کیفیت ہوگی، وہ دردناک منظر ہوگا، وہ عجیب کیفیت، وہ موقع ہوگا میدان محشر میں جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں درخت کے چھاؤ بھی نہیں، وہاں کوئی پہاڑ کا کھو بھی نہیں ہوگا، وہاں کوئی اور جھاڑ نہیں ہوگی جہاں پر انسان سایہ حاصل کر سکے۔ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں اس بارے میں بھی ارشاد گرامی ہے، کون لوگ ہوں گے، کون وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی اس موقع پر جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ میں آخر میں اپنے نوجوانوں کو اس جانب بھی متوجہ کروں گا۔ موقع نہیں ہے کہ وہ 7 لوگوں کا میں ذکر کروں جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ 7 شخص ایسے ہوں گے جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ 7 کا ذکر تو میں نہیں کر سکوں گا، لیکن ان میں سے چند کا ذکر ضرور میں آپ کی خدمت میں کروں گا۔ اس سے پہلے جہاں سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی، ذرا اس مضمون کو میں پورا کروں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں عائشہ، قیامت میں 3 ایسے موقع ہوں گے جس میں ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، کسی کو دوسرے کی فکر نہیں ہوگی۔ وہ قیامت کے 3 کون سے موقع ہوں گے میں اس کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور پھر اس موقع کی کیا تیاری ہے، وہاں پر کیسے ہمیں کامیابی ملے گی، اس کے لیے ہمیں آج سے کیا کام کرنا ہے۔ آج کے اس بیان میں آپ کی خدمت میں اسی کا خلاصہ پیش کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، قیامت میں 3 اعلانات ہوں گے، یکے بعد دیگرے، رب پروردگار کے طرف سے، اللہ رب العزت کے طرف سے، پروردگار عالم کے طرف سے 3 اعلانات ہوں گے، یکے بعد دیگرے۔ پہلا اعلان ہوگا، وہ پہلا موقع، پہلا اعلان جب اللہ رب العزت کے طرف سے ہوگا کہ میرے بندوں کے نامہ اعمال، میرے بندوں کے اعمال میزان عمل پہ رکھو، میرے بندوں کے اعمال کو میزان عمل پہ رکھ کر تول دو۔ فرشتوں سے اللہ فرمائیں گے، اے فرشتوں، بندوں کے اعمال کا وزن کرو۔ اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ آیا میرا نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا، آیا میرا نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا یا برائیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وہ خوش نصیب ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے، وہ سرخرو ہوں گے جن کے نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا، اور وہ ناکام ہو جائیں گے جن کا برائیوں کا ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا۔ میرے دوستو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہوں کہ نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے تو آج ہی سے 2 کام شروع کر دیں۔ میں ان 2 کاموں کو آپ کی خدمت میں بیان کروں، اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب پروردگار عالم کی طرف سے یہ فرشتوں کو حکم ہوگا، یہ اعلان ہوگا کہ میرے بندوں کے اعمال کا وزن کرو، تو نیکیوں کے ترازو کا پلڑا ہمارا اور آپ کا بھاری ہو جائے، کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں؟ جی ہاں، اگر چاہتے ہیں تو 2 کام آج سے شروع کر دیں۔ پہلا کام، توجہ سے سنیں، پہلا کام، اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ اخلاص نیت، ہر نیکی کرنے سے پہلے، نیک کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولیں، اپنی نیت کو درست کریں۔ نماز پڑھتے ہیں، اپنی نیت کو درست کریں۔ روزہ رکھتے ہیں، اپنی نیت کو درست کریں۔ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اپنی نیت کو درست کریں۔ کوئی اور دینی کام کر رہے ہیں، اپنی نیت کو ٹٹولیں۔ نماز اس لیے نہ پڑھیں کہ لوگ ہم کو نمازی کہیں، روزہ اس لیے نہ رکھیں کہ لوگ ہم کو روزہ دار کہیں، تسبیح اس لیے نہ پڑھیں کہ لوگ ہم کو عابد و زاہد کہیں، صدقہ اور خیرات اس لیے نہ کریں کہ ہم کو لوگ سخی کہیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میزان عمل میں نیکیوں کا ترازو کا پلڑا بھاری ہو تو میرے دوستو اپنی نیت کو درست کریں۔ ہر نیک کام کرنے کے
लिए उससे पहले अपनी नीयत को टटोले, अल्लाह की रजा के वास्ते नमाज पढ़ें, अल्लाह की रजा के वास्ते सदका और खैरात करें, अल्लाह की रजा के वास्ते रोजा रखें, अल्लाह की रजा के वास्ते हज करें, अल्लाह की रजा के वास्ते दीनी जलसे करें, अल्लाह की रजा के वास्ते दीनी काम करें। कोई भी नेक अमल जो है उसमें अल्लाह का रजा मकसूद हो, अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले। अगर नीयत दुरुस्त हो, अल्लाह की रजा के वास्ते अगर हम नेक काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नेकियों के तराजू का पलड़ा भारी होगा। और अगर नीयत दुरुस्त नहीं होगी, अगर दुनिया वालों को दिखाने के वास्ते करें, नीयत के अंदर रिया हो, नीयत के अंदर नुमू हो, नीयत के अंदर दिखलावा हो, तो मेरे भाइयों फिर कल क़यामत के दिन हमारे नेकियों का तराजू भारी नहीं होगा। नीयत दुरुस्त कर ले। आज से इंशाअल्लाह सभी लोग अपनी नीयत दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमारे दरमियान हजरत तशरीफ रखते हैं सदर मुहतरम। सच्ची बात तो ये है, अभी 2 माह कबल मैंने झारखंड में अपने मदरसे के इफ्तिताही इजलास में हजरत मौलाना को मदऊ किया था। तकरीबन 300-400 उलमा स्टेज पर और नीचे बैठे हुए थे। पूरे झारखंड की नुमाइंदगी थी और हजरत वाला का वहाँ जो खिताब हुआ, मैं समझता हूँ तमाम झारखंड के जितने वहाँ पर उलमा और चुनिंदा खवास हजरात थे, सबों ने हमसे बाद में शिकायत किया कि उड़ीसा से जो हजरत मौलाना तशरीफ लाए थे, आपने उनको और वक्त क्यों नहीं दिया। मेरे साथ मजबूरी थी, वक्त बहुत कम था, उलमा की तादाद बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद, अकाबिर उलमा मौजूद थे। हजरत वाला की गुफ्तगू इतनी कीमती हुई, तिश्नगी बाकी रह गई। तबीयत ये चाहती थी कि मैं हजरत के यहाँ हाजिर हुआ हूँ, हजरत की गुफ्तगू हो और मैं इस्तिफादा करूँ। ये मेरे अकाबिर हैं। यकीनन बड़ों की बात बड़ी होती है, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन हजरत के शफकत का मामला है। उन्होंने हुक्म दिया कि नहीं, आपकी बात होगी। मुझे बहुत ही बोझ महसूस हुआ। हजरत का हुक्म और हजरत तशरीफ फरमा है। बहरहाल मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाहि अलैह ये फरमाया करते थे कि जब बड़ों की पुश्त पनाही हासिल हो तो हिम्मत मिलती है। एमटी मीडिया शानदार, वीडियो पिक्चर जानदार, जलसों में यार कभी भूल नहीं जाना रे, जलसों में यार कभी भूल नहीं जाना रे। सारे जीरो लोगों को हीरो ये बनाते हैं, लाके अपने चैनल पर जलवा ये दिखाते हैं। सारे जीरो लोगों को हीरो ये बनाते हैं, लाके अपने चैनल पर जलवा ये दिखाते हैं। इनका ये एहसान रे, इनका ये एहसान रे, सच्चे दिल से मान रे, इनका ये एहसान रे, सच्चे दिल से मान रे। जलसों में यार कभी भूल नहीं जाना रे, जलसों में यार कभी भूल नहीं जाना रे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।